ادا کرتی ہوں جو اپنی کموں کو ناچیزوں کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے اور بے وجودوں کو وجود دیتا ہے۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ ہم کلام میں سے اکثر بہت سی باتوں کے بارے میں سیکھتے ہیں کہ یسوع ہمارا مدجی ہے، وہ ہمارا نجات دہندہ ہے، وہ ہمارا چھڑانے والا ہے، وہ ہمارا فدیہ دینے والا ہے، وہ ہمارا عزیز ہے، وہ ہمارا نجات دینے والا خدا۔ لیکن آج ہم ایک اور بات کے بارے میں سیکھیں گے کہ وہ ہمارا بھائی بھی ہے۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ اس کو بہت سے ناموں سے پکارتے ہیں، لیکن ہم کب ہی اس بات کو استعمال کرتے ہیں اپنی زندگیوں میں کہ وہ ہمارا بھائی۔ کلام حق میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں جو ہے تکلیف سے اگر ہم شروع کریں تو ہمیں پیدائش کی کتاب کے پہلے چیپٹر سے اگر ہم خدا اور انسان کا رشتہ دیکھیں تو وہ ہمیں خالق اور مخلوق کا رشتہ دیتا ہے۔ خدا کریٹر ہے اور بنی ہوئی انسان جو ہے وہ اس کی کریشن ہے۔ خدا خالق ہے اور بنی ہوئی انسان اس کی مخلوق ہے۔ خدا نے آدم کو بنایا، اس کے نتھنوں میں زندگی کا دم پھونکا اور وہ جیتی جان ہوئی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ آدم اور حوا نے خدا کے حضور گناہ کی، اور جب گناہ ہوا تو اس دنیا میں کیا آئی؟ موت آئی، کیونکہ کلام حق میں لکھا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ لیکن کیا خدا کے لیے ایک دنیا کو اور دو انسانوں کو بٹا کر ایک نئی دنیا تخلیق کرنا مشکل تھا؟ اگر ہم دیکھیں تو عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے کہ اس کے کہنے سے عالم بنے۔ یہ دنیا خدا نے صرف کہنے سے بنا دی۔ اگر اس نے کہا کہ روشنی ہو جا تو روشنی ہو گئی۔ اس نے کہا پانی پانی سے جدا ہو اور فضا کو بنایا، نینوں کو بنایا، نینِ اکبر کو، نینِ اصغر کو، آسمان کے تاروں کو، چاند کو، سورج کو، ہوا کو، زمین کی بوٹیوں کو اور ہر ایک جاندار کو خدا نے بنایا۔ لیکن کیا خدا کے لیے ان سب کو ایک ہی بار کہہ دینے سے تباہ کرنا یا ختم کرنا مشکل تھا؟ لیکن کلام حق میں لکھا ہے خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ خدا نہ آدم کی ہلاکت چاہتا تھا، نہ حوا کی ہلاکت چاہتا تھا، اور نہ خدا آج کسی انسان کی ہلاکت چاہتا۔ ہم اکثر خدا کے حکموں کی نافرمانی کرتے ہیں جن کی سزا ہمیں ملتی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ خدا نے موسیٰ کے ذریعے شریعت، جب شریعت اس دنیا میں اس لیے دی گئی تاکہ انسان جانے کہ مجھے ایک مدجی کی، ایک نجات دہندہ کی ضرورت ہے۔ اب جتنی مرضی قربانیاں چڑھا لیتے ہیں، چاہے وہ خطا کی قربانی ہو، چاہے وہ گناہ کی قربانی ہو، چاہے وہ سلامتی کے ذریعے ہو، چاہے کوئی بھی قربانی گزرا لیتے، لیکن کوئی بھی قربانی آپ کو نجات یا آپ کو کاملیت کی طرف لے کر جا نہیں سکتی۔ خدا کا انسان کے لیے ایک بہتر پلان تھا، ایک بہتر منصوبہ تھا۔ اگر گناہ اس دنیا میں آیا، اگر موت اس دنیا میں آئی تو اسی وقت خدا نے باغ عدن میں بھی پیشن گوئی کی تاکہ ایک نجات دہندہ آئے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنائے۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ جب شریعت خدا نے دی تو اگر ہم اس کے بعد دیکھیں اس کے 1500 سال بعد یسوع مسیح اس دنیا میں آئے۔ آدم سے 4000 سال بعد خدا یسوع مسیح اس دنیا میں آئے۔ انہوں نے زمین پر جو ہے ایک انسانی روپ میں جو ہے وہ ظاہر ہوئے، ایک انسان بن کر اس دنیا میں موجود۔ اگر آج ہم میں سے کوئی کہے کہ خدا کو میرے دکھوں کا، میری زندگی کے حالاتوں کا کیا پتا کہ میں کیسی زندگی گزار رہا ہوں، میں انسانی بدن رکھتا ہوں، مجھ میں کمیاں آ جاتی ہیں، مجھ میں کمزوریاں آ جاتی ہیں، مجھ میں غصہ آ جاتا ہے، مجھ میں اکثر جو ہے لڑائی جھگڑے میں کرتا ہوں یا کوئی اور باتیں ہیں میری زندگی میں، خدا کو کیا معلوم؟ کوئی دنیا
ملے گا جو اپنی خلق کی ہوئی جو ہے مخلوق کے لیے آسمان اپنا تخت چھوڑ کر اس دنیا میں آ جائے اور وہ یہاں پر آ کر آپ جیسی زندگی گزارے جیسی زندگی آپ گزارے. خدا یسوع سے اگر چاہتے تو وہ کسی بادشاہ کے محل میں بھی پیدا ہو سکتے. وہ تو دنیا کے جو ہے بنانے والے ہیں, وہ ہر ایک چیز کا اختیار رکھتے تھے, پھر بھی وہ جب اس دنیا میں آئے تو کیا ہوا, انہوں نے خادم کی صورت اختیار اپنے آپ کو خالی کر دیا. کوئی بڑا گھرانہ نہیں چنا, کوئی امیر گھر نہیں چنا, کوئی بادشاہی گھرانہ نہیں چنا کہ بعد میں مجھے بادشاہ دنیاوی طور پر چنا ہے. ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے. اور یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ غریب گھرانے میں پیدا ہوئے؟ جب مریم اور یوسف 8ویں دن جب ایک بچے کو ہیکل میں لے کر جایا جاتا تو وہاں پر ہر آدمی اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے شکر گزاری کی جو ہے قربانی سلامتی کی وہ گزارتا. اور جو سب سے غریب طبقہ ہوتا تھا وہ ککریوں کی جوڑی جو ہے وہ قربانی چڑھاتا. یہ نہیں ہوتا تھا کہ اگر ہمارے پاس بہت مال ہے تو ہم کہیں کہ نہیں جی میں نے تو چھوٹی سی قربانی بھی چڑھا دوں گا, خدا یہ بھی قبول کر دے. لیکن خداوند یسوع کے جو دنیاوی ماں باپ تھے مقدسہ مریم اور مقدس یوسف جو تھے, انہوں نے ککریوں کا جوڑا جو ہے وہ ہیکل میں قربانی کے لیے پیش کیا. ایک غریب گھرانے میں رہے, اس دنیا میں ہماری طرح زندگی گزاری اور کیا تعلیم دی, آسمان کی بادشاہی کی تعلیم. ایک آسمانی بادشاہ, دنیاوی بادشاہ جو ہے ان کے گھرانوں کی تعلیم تو دنیا کو ملتی ہوگی کہ فلاں بادشاہ ہے, اس کے گھر میں یہ ہوتا ہے, بادشاہی محل میں یہ ہوتا ہے. لیکن یسوع نے آ کر کہاں کی تعلیم دی, آسمان کی بادشاہ. کہ آسمان کی بادشاہی کیسی ہے اور میرا باپ جو آسمان پر ہے وہ کیسا. نبیوں نے اگر نبی اس دنیا میں آئے تو انہوں نے خدا کو جو ہے خدا کے طور پر ہی پیش کیا. لیکن جب یسوع اس دنیا میں آئے تو انہوں نے خدا کو باپ کی صورت میں پیش کیا. اس کے بعد کیا ہوا, یسوع نے جو ہے ایک مشن کے طور پر یہ دنیا میں, اور ان کا مشن کیا تھا, ہماری نجات کا منصوبہ پورا کرنا. وہ اس دنیا میں آئے, انہوں نے اپنی آسمانی بادشاہی کی تعلیم دی. تعلیم دینے کے بعد کیا ہوا, جب انہوں نے 3.5 سال تعلیم دی تو اس کے بعد کیا ہوا, ان کو جو ہے صلیب دیا. اور یہ ان کے اس دنیاوی مشن کا ایک حصہ. جب انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے خالی کر دیا, اپنے آپ کو پیش کر دیا, ہمارے گناہوں کے لیے ہمیں صلیب دیا گیا, تو آخر کار انہوں نے صلیب پر کیا کہا, تمام. کہ ہر ایک بڑی انسان نے جو گناہ کیا وہ اس کی زندگی سے تمام ہوا, اور تمام اور اسی گناہ جو آدم اور حوا کے وقت سے چلے آ رہے, ان تمام گناہوں کو کیا کہا کہ سب کچھ تمام. اس کے بعد جب یسوع مسیح اپنے جو ہے شاگردوں پر ظاہر ہوتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو جب عورتیں جو ہے صبح کے وقت قبر پر آئی, تو جب عورتیں قبر پر آئی تو ان کو جو ہے فرشتہ نظر آیا. مسیح کی انجیل میں 28 باب میں آپ کو ملے گا کہ فرشتہ جب انہیں نظر آیا تو اس نے کہا کہ تم کس کو ڈھونڈتی ہو. وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا. اس کے بعد یسوع عورتوں کو نظر آتے. اگر آپ یوحنا کی انجیل میں دیکھیں تو وہ یسوع جو ہے اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں کہ اب سے میں تمہیں نوکر نہ کہوں گا بلکہ میں تمہیں شاگرد جو ہے وہ کہوں گا. لیکن یہاں پر جب یسوع مردوں میں سے جی اٹھتے ہیں تو وہ اپنے شاگردوں کو بھائی کہتے ہیں. دنیاوی بہن بھائی کا رشتہ جو ہوتا ہے وہ خون کے ذریعے سے جڑا ہوتا ہے. اگر میرا کوئی بھائی ہے, اگر میری کوئی بہن ہے دنیاوی طور پر, تو ہم دنیاوی طور پر بہن بھائی اس لیے ہیں کیونکہ ہمارا بلڈ ریلیشن ہے, ہمارا خون کا رشتہ ہے, اس لیے ہم بہن بھائی ہیں. آپ کے بھی بہن بھائی ہیں, میرے بھی بہن بھائی ہیں, لیکن وہ کیوں ہے؟ ہر ایک خاندان ہے اس میں بہن بھائی ہے. میں کسی دوسرے شخص کو
بھائی یا میری بہن. اسی طرح جب یسوع نے صلیب پر جان دی تو کیا ہوا؟ اس نے اپنے خون کے وسیلہ سے ہمیں بھی اس وعدے میں شامل کر لیا. لیکن اگر آج میں یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتی ہوں، اگر میں اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہوں، تو کیا میں بھی اس کا جو ہے بھائی یا اس کی بہن بنتی ہوں؟ میرے ساتھ نکالیے گا یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب، یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 12 آیت. کلام حق میں یوں لکھا ہے، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں. اگر آپ خدا کے خاندان میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو صرف یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنا ہے. اس دنیا میں 2 طرح کے خاندان ہیں، ایک ابلیس کا خاندان ہے اور ایک خدا کا خاندان. اگر آپ خدا کے خاندان کے ممبر نہیں ہیں تو آپ دوسرے خاندان کے ممبر ہیں. چاہے آپ جتنے مرضی دعا کرنے والے ہو، جتنے مرضی عبادتیں کرنے والے ہو، لیکن اگر آپ نے خداوند یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا تو آپ اس کے گھر کے، اس کے خاندان کے ممبر نہیں. اگر آپ اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں تو آپ اس گھرانے کے جو شاہی قائدوں کا فرقہ ہے، جو مقدس قوم ہے، برگزیدہ نسل ہے، آپ اس کے ممبر ہیں. لیکن اگر آپ اسے قبول نہیں کرتے تو آپ اس کے خاندان کا حصہ نہیں. اور اگر آپ اس کے خاندان کا حصہ ہیں، اگر آپ نے اسے قبول کیا ہے تو پھر وہ آپ سے تقاضا کرتا ہے کہ آپ کیسی محبت رکھتے ہیں. میں خدا سے محبت رکھتی ہوں، اسے میں نے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا ہے. اب مجھ سے خدا کیا تقاضا کرتا ہے کہ میں آگے سے کیا کروں؟ اگر یسوع میرا بھائی ہے، اگر اس نے جو ہے مجھے اپنے خاندان میں شامل کیا ہے، تو آگے وہ مجھ سے کیا تقاضا کرتا ہے کہ میں دوسروں کو کیسے ٹریٹ کروں، میں اس کے حکموں پر کیسے عمل کروں. کیا میں، اگر وہ میرا روحانی بھائی ہے، وہ میرا نجات دہندہ ہے، وہ میرا استاد ہے، وہ میرا خداوند ہے، اگر میں نے اس کو قبول کیا ہے، میں اس کے خاندان کا حصہ ہوں، تو مجھے اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ کیا بات یہی پر ختم ہوگی؟ کیا میں اپنے روحانی بہن بھائیوں کو، اپنے جسمانی بہن بھائیوں کو چھوڑ دوں؟ کیا میں ان سے جو ہے ہر طرح کا سلوک کروں؟ کیونکہ میرا مطلب تو صرف خداوند سے ہے نا، وہ میرا بھائی ہے، اسے میں نے خوش کرنا ہے. مجھے اپنے دنیاوی بہن بھائیوں سے کوئی مطلب نہیں. میں ان سے لڑائی کروں، جھگڑا کروں، اپنے روحانی بہن بھائیوں سے جیسا مرضی سلوک کروں، اس سے مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ میں نے تو نجات دہندہ خداوند کو قبول کر لیا. کیا اس سے مجھے کوئی فرق پڑنا چاہیے؟ اگر آپ نے نجات حاصل کر لی ہے، اگر یسوع کو نجات دہندہ قبول کر لی ہے، آپ نے اس کے نام کا بپتسمہ لیا ہے، اسے مالک قبول کیا ہے، خداوند قبول کیا ہے، تو کیا اس کے بعد آپ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے؟ کیا آپ اپنے دنیاوی بہن بھائیوں کے آپ کی زندگی میں کوئی جو ہے پرائیورٹی نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں، جیسا مرضی سلوک کریں، اپنے روحانی بہن بھائیوں سے جیسا مرضی سلوک کریں؟ کیا ایسا تقاضا خدا کرتا؟ کیا ایسی محبت کو چاہتا ہے کہ جس نے اپنی جان دی اپنے بہن بھائیوں کے لیے، جس نے اپنے خون کے وسیلہ سے ہمیں اپنے بہن بھائی بنایا، کیا جب وہ ہمیں ایک خاندان اس دنیا میں بناتا ہے، ہمارے بہن بھائی ہوتے ہیں، تو وہ کیا تقاضا کرتا ہے کہ ہم کیسی محبت ان سے کریں؟ اگر وہ ہم سے ایسی محبت کرتا ہے تو اس نے اپنی جان ہمارے لیے دے دی ہے، تو وہ ہم سے کیسی محبت کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنے بہن بھائیوں سے محبت کریں. میرے ساتھ مل کر نکالیے گا پہلا یوحنا اس کا 4 باب اور اس کی 20 اور 21 آیت.
यहूदा रसूल का पहला खत उसका 4 बाब और उसकी 20 और 21 आयत। कलाम हक में यूं लिखा है, अगर कोई कहे कि मैं खुदा से मोहब्बत रखता और वो अपने भाई से अदावत रखे तो वो झूठा, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है मोहब्बत नहीं रखता, वो खुदा से भी जिसे उसने नहीं देखा मोहब्बत नहीं रख सकता। और हमको उसकी तरफ से ये हुक्म मिला है कि जो कोई खुदा से मोहब्बत रखता है वो अपने भाई से भी मोहब्बत रखे। खुदा यहाँ पर अपने कलाम में बयान करता है कि अगर कोई कहता है कि मैं खुदा से मोहब्बत करता हूँ लेकिन वो अपने भाई से अदावत रखता है, लड़ाई रखता है, झगड़ा रखता है, तो वो झूठा। और कलाम में झूठा किसे कहा गया है? इब्लीस को कहा गया है और उसे झूठों का बाप कहा गया। अब आपको डिसाइड करना है आप किस खानदान से। एक खानदान है जो रूहानी लोगों का है और एक खानदान है जो इब्लीस का खानदान है। आपको डिसाइड करना है कि अगर आप खुदावंद को कबूल कर लेते हैं, कहते हैं मैं बहुत इबादत गुजार हूँ, मैं बहुत दुआएं करने वाला हूँ, लेकिन मैं अपने भाई से अपनी बहन से मोहब्बत ही नहीं रखता, कैसे मुमकिन है कि जो हमारा रूहानी भाई है वो हमारे लिए अपनी जान तक दे सकता है, आसमान अपना तख्त छोड़कर आ सकता है, लेकिन मैं अपनी दुनियावी बहन भाई से जो मेरी माँ के सुबह से पैदा हुआ है, जो मेरी माँ के जो है रहम से पैदा हुआ है, उससे मैं मोहब्बत ही नहीं रखता। और इसी तरह जो मेरा रूहानी भाई है मैं उससे भी मोहब्बत नहीं रखता। मैं हर वक्त उसे गिराने की, उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता। कैसे? क्या मुझ में खुदा की वो मोहब्बत नहीं है? अगर खुदा ने मुझसे ऐसी मोहब्बत की है तो क्या मुझ में उसकी वो मोहब्बत नहीं है? आगे लिखा हुआ है, अगर इसकी आयत में हम देखें तो लिखा है 21वें आयत में, हमको उसकी तरफ से ये हुक्म मिला। ये कोई ऐसी बात नहीं कि खुदावंद यीशु ने कह दिया कि बस गरीबों को खाना खिलाओ, भूखों को रोटी खिलाओ और ये करो वो करो, उसकी तरफ से ये हुक्म मिला। अगर आप पर हुकूमत कोई कानून आयत कर देती है तो आप मानते हैं। बिल हर महीने हर किसी के घर में आता है, हर कोई पे करता। पता है बिल नहीं पे करना तो बिजली का कनेक्शन जाएगा, गैस का कनेक्शन जाएगा, आपको ये पता होगा। और यहाँ पर ये हुक्म है, ये कमांडमेंट है कि आपने अपने बहन भाई से मोहब्बत करनी, चाहे वो दुनियावी बहन भाई है चाहे वो रूहानी बहन भाई है। जो दुनियावी बहन भाई है उनकी अक्सर हमें होती है कि हाँ जी एक ना एक दिन तो हमने एक दूसरे से मिल ही लेना। कई बार तो जो है बात ही यहाँ तक जो है मरने मराने तक खत्म हो जाती है, बस ठीक है हमने मिलना ही नहीं है, बात ही खत्म हो गई। इसी तरह कई बार हमारे रूहानी बहन भाइयों से भी हमारी दूरियां इतनी बढ़ जाती हैं कि हम एक दूसरे को देखना तक गवाते हैं। लेकिन कलाम हक में लिखा है, यीशु कहता है और ज़बूर में लिखा है, ज़बूर 133 में उसकी पहली आयत में कि कितनी क्या ही खुशी की बात है कि भाई बहन मिलकर रहे। ये खुदावंद के नजदीक जो है खुशी की बात है अगर हम बहन भाई होकर आपस में प्यार और मोहब्बत से रहते। अगर एक थोड़ा सा बहन भाई लड़ाई झगड़ा करने वाला है, थोड़ा सा हैवी है, तो आप अपना टेम्परेचर लो कर। अगर एक थोड़ा जो है लड़ाई बर्पा करता है तो आप थोड़ी हल्की इख्तियार। अगर आप कहेंगे कि जैसा ये मेरे साथ सलूक करता है वैसा ही मैं इसके साथ सलूक करूं, तो वहां पर कोई तब्दीली नहीं आई। अगर आप बात करते हैं यीशु की तालीम की, तो यीशु ने कहा अगर तुम्हारे गाल पर कोई एक तमाचा मारे तो दूसरा भी आगे करे। मेरे ख्याल से कोई नहीं करेगा, मैं आपकी भी नहीं करता। और फिर भी यही बात है कि अपने आप में हनीफी लानी चाहिए। दुनियावी बहन भाई जो है उनसे तो मोहब्बत रखते हैं, लेकिन रूहानी बहन भाई भी हमारी जिंदगी में उतने ही इम्पोर्टेंट, उतना ही उनका हमारी जिंदगी में हिस्सा।
اگر آپ خدا کے خاندان کے لوگ ہیں تو آپ نے پیار اور محبت کا ہونا لازمی ہے۔ اور یہاں پر جیسے ہم نے دیکھا ہے کیونکہ جو اپنے بھائی سے اس نے دیکھا ہے محبت نہیں رکھتا، وہ خدا سے بھی جسے اس نے نہیں دیکھا محبت نہیں رکھ سکتا۔ اب دیکھتے ہوئے ایک دوسرے کو وہ کہتے ہیں ویسے آدمی سکھ دے تو خدا کو تو دیکھا ہی نہیں۔ کیسے کہہ سکتے ہیں یسوع نے جب توما کہتا تھا کہ میں یسوع کو دیکھ کر ہی مان لاؤں گا، تو یسوع نے توما نے جب یسوع کو دیکھ لیا نا تب یسوع فوراً ایمان لایا۔ یسوع نے کہا کہ تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا ہے، لیکن زیادہ مبارک وہ لوگ ہیں جو بنا دیکھے ایمان لائے۔ اب مبارک لوگ ہیں، خدا کے گھرانے کے لوگ ہیں، تو چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں اگر وہ ہم اپنی زندگی سے دور کریں گے تبھی ہم اس کے گھرانے میں شامل ہوں گے۔ کئی بار ہماری زندگیوں میں ہم بڑے بڑے گناہوں کو دیکھتے ہیں، جی میں نے چوری کر لی، میں نے یہ کر لیا، میں نے یہ گناہ کر لیا، لیکن کلام میں لکھا ہے یسوع کہتا ہے کہ اگر تو قربان کا پر قربانی چڑھا رہا اور تجھے یاد آتا ہے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کچھ شکایت، تو پہلے جا کر اپنا معاملہ اپنے بھائی سے سورٹ آؤٹ کر، اس کے ساتھ اپنا معاملہ حل کر، اس سے جا کر صلح کر، اور پھر اگر قربانی چڑھا تب تیری قربانی قبول ہو۔ کون سوچتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کو؟ کون سوچتا ہے کہ میں نے جو ہے ایک بات کو یہی کر ختم کر دیا، لیکن ہم باتوں کو اتنا کھینچ کر لمبا کر دیتے ہیں کہ اتنی دوری آ جاتی ہے کہ وہ جلدی کبھی نہیں ہوتی۔ کلام میں لکھا ہے، یہ کلام میں اگر دیکھیں تو لکھا ہے کہ سورج ڈوبنے تک تمہاری پکڑی نہ رہے۔ صبح لڑائی ہوئی تو شام کو صبح کرنے مسئلہ کیا ہے؟ دنیا ختم نہیں ہونے والی۔ کوئی اتنی بڑی بات میری نظر میں نہیں ہوتی کہ آپ صبح نہ کر سکیں۔ اگر آپ خداوند کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، اسے صلح اور سلامتی کا شہزادہ مانتے ہیں، اس کے حکموں پر چلنا چاہتے ہیں، تو یہ بھی تو اس کا حکم ہے کہ اپنے بھائی سے محبت رکھیں۔ اب روحانی بہن بھائیوں کی ایک بات بتاتی ہوں، میں اگلے دن فیس بک پر ایک پوسٹ پڑھ رہی تھی سیالکوٹ، وہاں پر 2 کنونشنیں جو تھی ایک ہی ٹائم پر ہوئی، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے آپس میں ڈیسائیڈ کیا کہ چلے ٹھیک ہے آپ پہلے کر لیں اور ہم بعد میں کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی انہوں نے رولا نہیں ڈالا کہ ہم نے ڈیٹ پہلے فائنلائز کی تھی، ہمارا یہ ارینج ہو گیا، ہمارا یہ ارینج ہو گیا۔ انہوں نے بیٹھ کر اتفاق سے بات کو سلجھا لیا، ختم کر لیا۔ کوئی ایسا جو ہے مسئلہ نہیں ہوتا جس کا حل نہ، لیکن حل جو ہے بات سے نکلتا۔ کئی بار ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ساڑھا پہلے ناراض، وہ کوئی ایسی بات دل میں رکھ لیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا بھائی ناراض کیوں۔ میری تھوڑی سی بری عادت ہے، میں جا کے پہلے بتاتی ہوں مجھے یہ ناراضگی آپ مجھے بتاؤ، مجھے اچھا لگتا ہے جب مجھے سارے بلاتے ہیں، میں پہلے جا کے بتا دیتی ہوں کہ بھائی اتنا مجھے یہ پرابلم ہے، بھائی بابر مجھے یہ مسئلہ ہے، مجھے اس سے یہ مسئلہ ہے۔ تو ایک دن میں باجر بیٹھا سے ایسے ہی ناراض ہو گئی، میں نے بلائے، اب پھر میں نے کہا مجھے بلا لو میں ناراض ہوں، کہتے ہیں ہمیں نہیں تھا پتا، میں نے کہا شاید ویسے نہیں بلا رہی ہے، پھر میں کہتی ہوں بتاؤ گی تو پتا چلے گا نا ہمیں ناراض ہے، تو کئی بار بتاتے ہی نہیں ہے، پھر کہتے ہیں ہمیں کسی نے بلایا نہیں۔ کئی بار لوگ بھی سمجھ سکتے ہیں آپ بیزی ہیں یا کوئی اور بات، لیکن ضرورت اس بات کی ہے آپ اپنی پرابلمس کو شیئر کریں۔ بہن سے مسئلہ ہے شیئر کر لیں، بھائی سے مسئلہ ہے شیئر کر لیں، روحانی بہن بھائی سے کوئی مسئلہ ہے تو شیئر کر لیں۔ وہ بھی اگر آپ کی بات سنے گا تو اتنا بیوقوف نہیں ہے کہ کہے گا میں نے انج ہی کرنا، تم نے جو مرضی کرنا تم کر لو۔ کوئی بھی شخص اتنا بیوقوف نہیں ہوتا کہ اپنا رشتہ خراب کرنے کے لیے کہے کہ میں نے یہ رشتہ ختم کر دیا، کوئی ایسا شخص نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس خدا کے حکموں پر عمل کریں۔ جوائس پائر کہتی ہے کہ دنیا کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کا حل اس کلام مقدس میں نہ ہو، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔
اگر آپ کے گھر میں بیماری ہے تو شفا کے لیے، اگر آپ کے گھر میں غربت ہے تو اس کے لیے، اگر آپ کی زندگی میں گناہ ہے تو اس کا حل اس میں ہے، آپ کی زندگی میں کوئی بھی مسئلہ ہے اس کا حل آپ کو کلام مقدس میں سے مل جائے، بشرطیہ کہ آپ اپنی زندگی خداوند کے کلام کے مطابق گزاریں۔ اگر نہیں گزارے تو پھر آپ چاہے سالوں تک ناراض رہے، آج آپ پھر جاؤ، وہ کہتے ہیں لڑائی کے بعد سلائی، وہ کئی بار لڑائی کر لیتے ہیں، محلے کہتے ہیں کئی بار کچھ نہیں ہے، بعد میں لڑائی دینے کے بعد سلا ہوگی، وہ ہاتھوں صاف کرنے کے بعد میں کہتے ہو مٹی مٹی چاڑ دیتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں سلائی ہوگی۔ ضرورت اس بات کی ہے اگر آپ کی زندگی میں کوئی بھی مسئلہ، لڑائی ہے، جھگڑے ہیں، بدعتیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، کوئی بھی گھریلو مسئلہ، روحانی مسئلہ ہے، اپنے بہن بھائی سے بات کو شیئر کریں۔ اگر بات نہیں کریں گے تو حل نہیں نکلے گا، حل نہیں نکلے گا تو خدا کے گرانے میں شامل نہیں۔ پھر کہیں گے خدا ہم نے تیرے نام سے بیٹے دے دی، ہم نے روزے رکھ لیے ہیں، ہم نے اتنی کلاس کو اسٹڈی کر لیا ہے، ہم نے یہ کام کر لیا ہے، ہم نے وہ کام کر لیا ہے، پھر خدا نے کہے گا تم نے اپنے بھائی سے کیسا سلوک؟ یسوع جو ہے اپنی دوسری آمد پر لوگوں سے کہے گا اپنی داہنی طرف آؤ کہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی پلایا، ننگا تھا تم نے مجھے پہنایا۔ وہ کہیں گے خداوند ہم نے کب تیرے ساتھ ایسا کیا؟ یسوع کہے گا جب تم نے ان چھوٹوں میں سے، میرے بھائیوں میں سے کسی کے ساتھ ایسا سلوک کیا تو میرے ساتھ کیا وہ سارے خدا کے خاندان کے لوگ نہیں ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں؟ چاہے آپ کا جو جسمانی بھائی ہے، چاہے وہ نہیں ہے، چاہے روحانی بھائی، اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ کئی بار ہم اپنی مدد کا ہاتھ اس لیے روک رکھتے ہیں کہ ہمیں اس شخص سے کوئی مسئلہ ہوتا ہے، لیکن اگر آپ خدا کے خاندان کے، اس کے گھرانے کے لوگ ہیں تو آپ کی زندگی میں جتنے مرضی مسئلے چل رہے ہو، آپ کو پتا ہوگا کہ یہ میرا روحانی بھائی ہے، یہ میری روحانی بہن ہے، اس کی مدد میں نے کرنی ہے۔ اور جب آپ اس کی مدد کریں گے، اس کے ساتھ اچھے طریقے سے رہیں گے تو تب خداوند کرے گا یہ میری بھائی ہے، یہ میری بہن ہے اور اس سے میں خوش ہوں۔ جب آپ کی زندگی میں اس کے حکموں پر عملداری ہو، کلام میں لکھا ہے ایمان عمال کے بغیر مردہ ہے۔ آپ ایمان رکھتے، آپ ایمان رکھتے لیکن عمل نہیں کرتے۔ اگر عمل نہیں کرتے تو وہ ایمان زندہ کیسے ہے؟ ہر روز ہمیں اپنے ایمان کو پریکٹس کرنا پڑتا ہے، اس کی ریہرسل کرنی پڑتی ہے، ہر بار ہمیں جو ہے اپنے ایمان کو بڑھانا پڑتا ہے۔ ابراہیم جو ہے ایمانداروں کا باپ ایسے نہیں کہتا ہے، شروع میں اس نے بھی جو ہے سیکھا تھا کہ خدا پر ایمان رکھنا، اس پر ٹرسٹ کرنا کہ وہ ٹرسٹ اس پر میں کیسے کر سکتا ہوں۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ جب خداوند نے اسے اپنے میں قائم رکھا، اسے ایمان جو ہے اسے سکھایا کہ تو کیسے مجھ پر ایمان رکھ سکتا، تو پھر وہ خدا کے اتنے قریب ہوا کہ وہ ایمانداروں کا باپ نکل گیا۔ مثال کی کتاب میں اس کے 17 باب کی 17 آیت میں شاید لکھا ہے کہ دوست محبت دکھاتا ہے لیکن بھائی مصیبت کے دن کے لیے پیدا ہوا ہے۔ آپ کے دوست اکثر آپ کو چھوڑ جائیں گے لیکن بھائی جو ہے چاہے جہاں بھی ہوگے مصیبت کے دن آپ کے پاس آ جائیں گے۔ خوشی میں چاہے آپ کے بھائی بہن شریک نہ ہو، لیکن اگر آپ کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے تو سب سے پہلے آپ کے بہن بھائی جن کے ساتھ آپ کا بلڈ ریلیشن ہوتا ہے وہ آپ کے سر پر آ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ بات آپ کو سمجھنی چاہیے اور روحانی بہن بھائیوں کی بھی ایسی ہی حالت ہونی چاہیے۔ اب یسوع کے خون کے وسیلہ سے ایک دوسرے کے بہن بھائی، اگر مجھے کوئی پرابلم ہوتی ہے تو کلیسیا مجھے پتا ہے کہ جو میرے روحانی بہن بھائی ہیں کل کو میرے سر پر کھڑے ہوئے کہ باجی علم جو ہے اس کی ہم نے مدد کرنی، اگر یہ بیمار ہے تو ہم نے اس کی تیمارداری کے لیے جانا ہے، اگر یہ کسی مشکل میں ہے تو ہم نے اس کے ساتھ کھڑا ہونا۔ اسی طرح دنیاوی بہن بھائی ہیں، دوست بھاگ جائیں گے، چھوڑ جائیں گے، لیکن آپ کے بہن بھائی آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ اسی طرح یسوع ہمارا بھائی بھی، آپ جتنی مرضی نافرمانیاں کر، جو مرضی کر،
خاکساری کے ساتھ عاجزی کے ساتھ اس کے پاس آتے ہیں کہ خداوند میں شرمندہ ہوں، تو مجھے اس سب سے نکال، تو مجھے رہائی بخش، تو مجھے بچا، تو مجھے چھڑا، تو وہ آپ کی مدد کے لیے موجود ہوتا ہے۔ ہاللیلویا۔ آج ہمیں کس بات کی ضرورت ہے؟ ہم خدا کے خاندان کے لوگ، ہمیں خداوند کے خاندان کے لوگ ہوتے ہوئے اس کے حکموں پر عمل کرنا ہے تو اپنے دنیاوی اور روحانی بہن بھائیوں سے محبت رکھنی ہے، کیونکہ جن کو ہم دیکھتے ہیں اگر ان سے محبت نہیں رکھیں گے تو جس کو ہم نہیں دیکھتے اس سے اپنی محبت کا ثبوت کیسے دیں؟ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ اپنی محبت کا ثبوت دیں تو وہ یہی ہے کہ اپنے خدا کے چنے ہوئے لوگوں سے، اس کے خاندان کے لوگوں سے، اس نے جو آپ کو بہن بھائی دیے ہیں ان سے جب آپ محبت رکھیں گے تو خداوند کہے گا کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میری بہن ہے اور اس سے میں خوش ہوں۔ جیسے خدا باپ نے یسوع کو دیکھ کر کہا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس سے میں خوش ہوں۔ ہاللیلویا۔ خدا آج کے کلام سے آپ کو بڑی